اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ویڈیو میں اسپیشل اپنے دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ کل کی گروپ میں جو ہے وہ بڑی ہارش ڈسکشن بھی ہوئی، کچھ دوست ناراض بھی ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ، کل تو ٹائم نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ آپ کو پوری ریسرچ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں یہ بات وہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں ایک ہمارے کلیگ، ہمارے دوست نے ایک مولانا صاحب کا کلپ چڑھا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا دن ہے، اور انہوں نے کہا میری گردن کاٹ دیں اگر ایسا نہ ہو۔ میں آپ کو بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن نہیں ہے۔ 100% کنفرم بات ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن نہیں ہے۔ کس طرح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور سوموار کو ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ، سوموار، 11 ہجری، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ طے شدہ ہیں تمام کی تمام امت مسلمہ میں۔ اہل تشیع اگر 28 صفر کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں، اس چیز کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں، ورنہ اہل تشیع کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اصول الکافی، جو ہماری بخاری شریف کے برابر ہے ان کے ہاں، اس کے چیپٹر نمبر 110 میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن چونکہ وہ 28 صفر کی طرف جاتے ہیں، میں نے کہا اس کے ڈائنامکس کوئی اور ہیں، محرکات کچھ اور ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تمام امت کا اس پہ کنسنسس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن ربیع الاول کے مہینے میں 11 ہجری کو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اب 12 تاریخ کون سی تھی؟ اس میں بڑا ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ یہ بات بھی تاریخ میں ثابت شدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں وہ فرمایا 10 ہجری میں، اور آپ نے مشہور زمانہ خطبہ حجۃ الوداع دیا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، اور اس دن جمعہ تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مسلم اسکالر، تمام مستشرقین جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی ہیں، تمام ہسٹوریکل ایویڈنس، تمام احادیث کا ایویڈنس اس بات پہ کنسنسس رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یوم عرفہ کو جمعہ والے دن ارشاد فرمایا تھا۔ اب 9 ذی الحجہ کو جمعہ ہے، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ ہوگا، 11 ذی الحجہ کو اتوار ہوگی، اور 12 ذی الحجہ کو سوموار ہوگی۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ آگے کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد کتنی دیر اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ نمبر 1، ذی الحجہ کا مہینہ پورا، محرم کا پورا مہینہ، سفر کا مہینہ، اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو اب آپ 9 ذی الحجہ جمعہ کو بینچ مارک بنا کے آگے چل پڑیں، اور چونکہ لونر کیلنڈر کو فالو کیا جاتا تھا، لونر کیلنڈر میں جتنی 5 کی 5 پاسبلٹی بنتی ہیں میں نے سب کے اوپر ورک کیا ہے۔ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اس کو، پورے اپنے ریسرچ پیس کو۔ کہیں بھی جا کے کسی ایک پاسبلٹی میں بھی 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن نہیں آتا، کسی ایک پاسبلٹی میں بھی، جتنی مرضی آپ پاسبلٹی بنا لیں، کسی ایک پاسبلٹی میں بھی 11 ہجری کے ربیع الاول میں 12 تاریخ اور سوموار اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک چونکہ سوموار کو ہوا ہے، 12 تاریخ اور سوموار اکٹھے نہیں ہوتے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا۔ آپ وہ ریسرچ پیس پڑھیں گے، آپ کو پوری تسلی ہو جائے گی، اور میری خواہش ہے کہ میرے تمام دوست اس کو پڑھیں۔ نمبر 2، یہ جو بات مولوی صاحب کر رہے ہیں جی میرا سر اتار دیجئے گا، یہ آپ ریسرچ پیس پڑھیں اور پھر مہربانی فرمائیں جو ہمارے دوست جنہوں نے شیئر کیا ہے
یا مولوی صاحب کو میرے پاس لے آئیں یا مجھے ان کے پاس لے چلیں، تو ہم ان کا سر تو نہیں اتاریں گے لیکن ان کے دماغ کی ٹیوننگ کریں گے تھوڑی سی۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ان کی باتوں کو نہ مانا کریں، نہ یقین کیا کریں، اور نہ ہی ان کی باتیں اس قابل ہیں، یہ جو ہمارے دکاندار مولوی ہیں، نہ ہی ان کی یہ باتیں اس قابل ہیں کہ وہ کسی بھی علمی مجلس میں پیش کی جا سکیں یا ان پر گفتگو کی جا سکے۔ یہ سارے کے سارے شتونڑی چھوڑتے ہیں۔ جہاں تک طریق پیدائش کا تعلق ہے تو طریق پیدائش کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو سورس ہے، سب سے ابتدائی سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں وہ ہے، جس کو مشہور زمانہ کتاب ہے، جس کو سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق نے وہ تحریر فرمائی، اور محمد بن اسحاق کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت سارے صحابہ کرام کی صحبت جو ہے وہ نصیب ہوئی، اور باقاعدہ طور پر وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ہمارے، ان کے شاگرد تھے باقاعدہ طور پر، تو اس لحاظ سے وہ تابعی ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن قرار دیا ہے۔ اب یہ جو 9 ربیع الاول والی شتونڑی ہے، میں اس کو شتونڑی کہوں گا، یہ جا کے چھوڑی ہے امام ابن تیمیہ نے۔ امام ابن تیمیہ کا وصال ہوتا ہے 756 ہجری میں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بات مانے ایک تابعی کی جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوا اور دوسری صدی ہجری میں وفات پائی، یا ہم بات اس بندے کی مانیں جو 700 سال کے بعد پیدا ہوا؟ تو 700 سال کے بعد پیدا ہو کر والے بات پہ اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا 150 سال یا 100 سال یا 50 سال والے بندے کی بات میں وزن ہوگا، جس نے صحابہ کی صحبت بھی اٹھائی ہوگی۔ تو سیرت ابن اسحاق میں بالکل کیٹاگوریکل 12 ربیع الاول پیدائش کا دن لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فارمولہ جو میں نے اپلائی کیا ہے کہ ایک ڈیٹ کو بینچ مارک بنا کے اس کے آگے سے کیلکولیشن کر لی جائے، تو کیا یہ اس وقت پیدائش کے معاملے میں بھی یہ فارمولہ لگ سکتا ہے؟ پیدائش کے معاملے میں یہ فارمولہ بالکل نہیں لگ سکتا۔ اس کی ریزنز یہ ہے کہ پیدائش والا جو سال ہے وہ کفار مکہ اس وقت جو تھے وہ ایک سمجھ لیں کہ گڑبڑ یا حرام کام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق کسی سال دن مہینے جو ہیں وہ 35 کے کر دیتے تھے، کسی سال مہینے 28 کے کر دیتے تھے، اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ مہینوں کے دن جو ہیں وہ بدل دیتے تھے، جس کو قرآن میں نسی کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نسی کو حرام قرار دیا، اس پر پابندی لگائی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت کوئی نسی نہیں ہو رہی تھی، اس وقت صرف 29 یا 30 کا چاند ہوتا تھا اور کوئی نسی نہیں ہوتی تھی، لہذا اس وقت تو ہم یہ کیلکولیشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن کفار مکہ کے دور میں جب وہ نسی کر رہے تھے، ہم اس کیلکولیشن کو اپلائی نہیں کر سکتے، ہمیں روایات پہ یقین کرنا پڑے گا۔ اور روایت سب سے زیادہ اسٹرانگ روایت جو ہے وہ ہماری 12 ربیع الاول کے بارے میں ہی ہے۔ 9 ربیع الاول والی کوئی بات نہیں، یہ 756 ہجری میں آگے امام ابن تیمیہ نے اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی وید جو ہیں ویدوں میں سے نکال کے دیا ہے، وہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری جو رحمت ہوگی وہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو پیدا ہوگی۔ تو جناب والا یہ ربیع الاول، ربیع بہار ہوتا ہے، اور اول پہلا مہینہ بہار کا، یہ بہار کا موسم تھا، اور 12 ربیع الاول پہ ہی اسٹرانگ شہادت ہے ہماری۔ ویسے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ ڈیٹ کو ڈیفر بھی کر لیں تو کوئی ایشو ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے تمام لیڈران کرام کی جو ہیں وہ اب آج کے دور میں ڈیٹڈ جو ہیں وہ متنازع ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول کو ہے، یہ بالکل قطعی بے بنیاد جھوٹی، اور یہ صرف اس لیے کہی گئی کہ آپ جشن ولادت مصطفیٰ کو متنازع بنائیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف کرا دیں کہ اس دن تو وصال مبارک ہوا جو 100 کا دن ہے۔ بالکل قطعی طور پہ یہ جھوٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ وہ شیئر کر رہا ہوں، وہ پورا پیس جو ہے وہ آپ کائنڈلی ضرور پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ اور یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے میں نے ثابت کیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔